بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم و توفیال اسلام مدد بلسر نیوز بلیٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان نے پاک ایران تعلقات کی بحالی کے فیصلے کو خوشائند قرار دیا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے کہا ہے کہ ایران و پاکستان کی جانب سے تناؤ میں کمی اور تعلقات کی بحالی کے پیغامات کا تبادلہ نہایت خوشائند اور وقت کی اشد ضرورت ہے۔ ایران و پاکستان نہ صرف سرحد بلکہ مذہبی، فکری و نظریاتی اور تہذیبی حوالوں سے بھی ایک دوسرے سے جڑے ایسے برادر اسلامی ممالک ہیں جنہوں نے مشکل اوقات میں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ پاکستان و ایران میں کشیدگی کا فائدہ صرف اور صرف بھارت، اسرائیل و امریکہ شیطانی ثلاثہ اٹھائے گا۔ دنیا کفر کی سازشوں کا شکار مسلم امہ کے مسائل کا واحد حل باہمی تنازعات سے اجتناب اور عالم اسلام کے اتحاد میں مضمر ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ ایسے ہر اقدام سے ہر صورت اجتناب کیا جائے جس سے برادر مسلم ممالک میں دوریاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے کہا کہ پاکستان و ایران ایک دوسرے کے تحفظات دور کرنے کے لیے عملی اقدامات یقینی بنائیں اور اعتماد سازی کے عمل میں پیش رفت کرتے ہوئے تمام مسائل کو مل بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ قائد ملت جعفریہ آقائے موسوی کی تعلیمات امت مسلمہ کے اتحاد و یکجہتی سے عبارت ہیں، جنہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو مشترکہ دشمن کے خلاف متحد ہو جانے کا درس دیا۔ شیطانی قوتوں کے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے دہشت گردی کا آغاز کیا گیا، جس نے عالم کفر کو مسلم ممالک میں دراندازی کا بہانہ فراہم کیا۔ دہشت گردی ایک عالمی مسئلہ بن چکی ہے جس نے سب سے زیادہ نقصان مسلم ممالک کو پہنچایا، جبکہ فلسطین و کشمیر کے مظلوم عوام طویل مدت سے اسرائیل و بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا شکار ہیں۔ سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے برادر اسلامی ممالک کو یک طرفہ اقدامات کے بجائے مشترکہ حکمت عملی وضع کرنی ہوگی۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ تلگنگ کا اہم اجلاس سید اسد علی شاہ نے صدارت کی۔ مولانا حسن رضا جواد کا تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی دینی خدمات کو خراج تحسین۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلع تلگنگ کا اہم اجلاس مسجد و امام بارگاہ قائم آل محمد میں منعقد ہوا، جس کی صدارت ضلعی صدر سید اسد علی شاہ نے کی۔ اس موقع پر ضلعی عہدیداران، ذیلی شعبہ جات کے اراکین، عزاداروں کے علاوہ علاقے بھر کے مومنین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اجلاس میں متولی مسجد و امام بارگاہ ملک اظہر حسین کو ضلع تلگنگ کا سینئر نائب صدر مقرر کیا گیا۔ اجلاس سے مولانا حسن رضا جواد نے خطاب کرتے ہوئے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی کارکردگی کو سراہا اور کوٹ سارنگ کے جلوس عزا کے لیے ضلعی صدر سید اسد علی شاہ کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس عہد کا اظہار کیا گیا کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ تلگنگ قومی اہداف کے حصول کی جدوجہد کے لیے اپنی توانائیاں بروئے کار لائے گی۔ شرکائے اجلاس نے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی ضلعی کابینہ کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ اختتام اجلاس پر مولانا تلقین حیدر کامرانی نے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی دینی خدمات پر خراج عقیدت پیش کیا اور بلندی درجات کے لیے دعا کی۔ مختار جنریشن پاکستان کے زیر اہتمام فقید المثال صغیر کربلا کانفرنس کا انعقاد، قوم کے کم سن بچوں کی بھرپور شرکت۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے شعبہ اطفال مختار جنریشن کے تنظیمی کنونشن کے موقع پر 9 رجب المرجب جشن میلاد حضرت علی اصغر علیہ السلام کی مناسبت سے فقید المثال صغیر کربلا کانفرنس کا اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں دنیا پر آشکار کیا گیا کہ یزیدیت و نظام ظلم کی چولیں ہلانے اور حرملائے وقت نیتن یاہو، بائیڈن اور مودی کو داخل دشنام کرنے کے لیے تبسم صغیر کربلا حضرت علی اصغر علیہ السلام کو مشعل راہ بنانا ہوگا۔ غزہ کے نہتے نونہالوں کے خون کا حساب برابر کرنے کے لیے جذبہ ناصر شہدائے کربلا حضرت مختار ثقفی علیہ رحمہ کو اپنانا ہوگا۔ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت و دفاع کے لیے جذبہ مختار آل محمد سے سرشار ہونا ہوگا۔ رہبر تشیع آقائے موسوی کے ورثہ روحانی مشن مختار کو آنے والی نسلوں تک امانت و دیانت کے ساتھ پہنچایا جائے گا۔ سربراہ TNFJ علامہ آغا حسین مقدسی کی سربراہی آقائے موسوی کے افکار کا تسلسل ہے، جسے تائید روحانی بھی حاصل ہے۔ مرکزی امام برگار ناصر الازہر راولپنڈی میں منعقدہ کانفرنس میں ملک فخر علی خان کو ڈپٹی نگران اعلیٰ، صاحب علی جعفری کو مختار جنریشن پاکستان کا مرکزی صدر، جبکہ کاظم عباس کو مرکزی سیکرٹری جنرل منتخب کیا گیا۔ صغیر کربلا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ بشارت حسین امامی نے کہا کہ وطن عزیز کے دفاع کے لیے قافلہ مختار کے خرد و بزرگ عساکر پاکستان کی پشت پر کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صغیر کربلا صحیفہ کربلا کی آیت کبریٰ ہیں، جن کی عظیم ترین شہادت نے دنیائے مظلومیت کو ولولہ عطا کیا۔
علامہ بشارت حسین امامی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ملک میں الیکشن کے انعقاد کے دوران کل عدم تنظیموں کو کھلی چھٹی دینا قانون کے ساتھ کھلا مذاق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی این ایف جے نے الیکشن میں کسی سیاسی جماعت اور امیدوار کی حمایت کا فیصلہ نہیں کیا، البتہ سیاستدانوں کے ساتھ روابط کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ آقائے موسوی کا درس ہے کہ اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا اور ہم کسی کو بھی اصولوں سے انحراف نہیں کرنے دیں گے۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ٹی این ایف جے پنجاب کے صدر علامہ باقر علی نقوی نے کہا کہ صغیر کربلا کانفرنس کا انعقاد قابل تحسین اقدام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذات حضرت علی اصغر تکمیل کربلا کا پروانہ ہے۔ مرکزی صدر مختار جنریشن صاحب علی جعفری نے اپنے خطاب میں کہا کہ رہبر تشیع آقائے موسوی نے روحانی خاندان تشکیل دے کر قوم کے لیے ابدی نجات کا دروازہ کھول دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر کے اطفال کو جنریشن کے پلیٹ فارم پر لا کر عزم علی اصغر سے روشناس کرائیں گے۔ کانفرنس سے زوار ناصر عباس کربلائی، علی اجود نقوی، سید ضیاف کاظمی اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر منظور کردہ قراردادوں میں دفاع وطن کے لیے ہر قربانی دینے کے عہد کا اظہار کیا گیا۔ قرارداد میں کشمیر و فلسطین میں جاری ظلم و بربریت کی مذمت کی گئی اور اقوام متحدہ سے اپیل کی گئی کہ مظلوموں کی داد رسی کے لیے اپنے وضع کردہ قوانین پر عمل درآمد کرے۔ ایک اور قرارداد میں ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع سے جاری کسی بھی لائحہ عمل پر لبیک کہنے کے عہد کا بھی اظہار کیا گیا۔ کانفرنس میں میلاد حضرت علی اصغر علیہ السلام کا خصوصی کیک کاٹا گیا۔ اختتام کانفرنس علامہ وقار نقوی نے عالم اسلام وطن عزیز کی سلامتی، دفاع اور وقار کے تحفظ کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ شہادت حضرت امام علی نقی علیہ السلام پر ملک بھر میں مجالس و پرسداری کے پروگراموں کا انعقاد، تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے کہا ہے کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام علم و کمال اور جود و سخا کے پیکر تھے، جو صفات حسنہ سے آراستہ نمائندہ الہی تھے، جنہوں نے آمریت و ملوکیت کے شر سے اسلام کو محفوظ رکھا اور اپنے کردار و افکار سے ہر دور میں اسوہ رسول کی عملی تفسیر پیش کی۔ وطن عزیز کو دہشت گردی سے نجات دلانے کا واحد راستہ نیشنل ایکشن پلان پر کسی رو رعایت کے بغیر عمل درآمد ہے۔ خاندان اہل بیت کے پاکیزہ اسوہ کی عملی پیروی کر کے دنیا کو بدامنی سے نجات دلا کر امن کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے۔ مشاہیر اسلام نے صبر و برداشت کو وتیرہ بنا کر عدل و انصاف کی سربلندی، خدا کی اطاعت اور دین کی خدمت کا عملی درس دیا، جس کی عملی پیروی کر کے آج دنیا بھر میں جاری استعماری جبر و استبداد کا نہ صرف مقابلہ کیا جا سکتا ہے بلکہ ہر قسم کی دہشت گردی کو جڑ سے ختم کر کے پوری دنیا کو گہوارہ امن بنایا جا سکتا ہے۔ مکتب تشیع بھی اپنے حقوق سے محروم ہے۔ اسلامائزیشن کے لیے قائم نظریاتی کونسل، شریعت کونسل سمیت تمام ریاستی ادارے سیاسی سودا بازی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے یوم شہادت حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی مجلس سے خطاب کرتے ہوئے کیا، جو دنیا بھر کی طرح پورے پاکستان میں مذہبی جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر مجالس اعزاء ہوئیں اور تابوت کے جلوس برآمد کیے گئے۔ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے باور کرایا کہ آج پوری دنیا میں جہاں بھی پرچم اسلام لہرا رہا ہے اور اسلام فروغ پا رہا ہے، وہ محمد و آل محمد کا مرہون منت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکمران و سیاستدان دین و وطن کی عزت و حرمت اور سلامتی کے لیے ذات و جماعت کے خول سے نکل کر اسلام کے اصولوں کو ترجیح دیتے ہوئے نیشنل ایکشن پلان کی ہر شق پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں، ممنوعہ گروپوں کے سربراہوں، سہولت کاروں کو آئینی شکنجے میں جکڑیں تاکہ ملک امن و امان کا گہوارہ بنایا جا سکے۔ حسب فرمان قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی عالمی عشرہ اجر رسالت کے پروگرام ملک بھر میں عقیدت اور احترام کے ساتھ جاری رہے۔ ام البنین WF سیکنڈ جنریشن گرلز گائیڈ اور انجمن دختران اسلام کے زیر اہتمام شہادت حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے موقع پر مرکزی امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ G94 اسلام آباد میں مجلس عزا منعقد ہوئی، جس سے خطیبہ اہل بیت ڈاکٹر فرزانہ نقوی نے خطاب کیا، جبکہ ام لیلہ مشہدی، ذاکرہ شہر بانو نقوی، ذاکرہ طاہرہ بلقیس بخاری، رضا ارشاد نقوی، سیدہ ابتہاج زینب موسوی، سیدہ شزرہ بت الموسوی لواء زینب موسوی اور عمدۃ الحفاظ بنت موسیٰ موسوی نے نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ اختتام مجلس تابوت حضرت امام نقی الحادی علیہ السلام برآمد ہوا اور زبردست نوحہ خوانی اور ماتمداری پرسداری کی گئی۔ عالمی عشرہ اجر رسالت کی مناسبت سے ام البنین WF سیکنڈ جنریشن گرل گائیڈ انجمن دختران اسلام کے زیر
صدر اہتمام جشن پرنور ماہ رجب المرجب امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ G94 اسلام آباد میں 18 جنوری بروز جمعرات منعقد ہوا، جس میں مسز ام لیلا مشہدی، ام کلثوم کاظمی، عین البطول مشہدی، بلبل فاطمہ صغرا، ذاکرہ تطہیر زہرا جویہ، کشف زہرا ذاکرہ نگت جعفری اور دختران، زیدی سسٹرز کشف فاطمہ، تحریم زہرا، لائبہ بطول، نائبہ رباب ردا کاظمی نے نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ اختتام جشن خصوصی کیک کاٹا گیا اور ملک و قوم اور عالم اسلام کی ترقی، سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون TNFJ شیرکوٹ کے رکن اور آقائے موصفی کے سپاہی رہبر علی وفات پا گئے۔ رہبر تشیع قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے دیرینہ سپاہی اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے ہر دل عزیز رہنما رہبر علی بنگش قضاء الہی سے انتقال کر گئے۔ مرحوم انتہائی نرم مزاج، خوش اخلاق، مذہبی طور پر فعال طبیعت کے مالک تھے۔ مرحوم تحریک نفاذ فقہ جعفریہ شیرکوٹ کوہاٹ پاکستان کے فعال رکن تھے اور تا دم آخر ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع علی مسجد سے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی سرکار کے وضع کردہ رہنما اصولوں ولائے علی، عزائے حسین، حرمت سادات، احترام مرجعیت و مرکزیت سے متمسک رہے۔ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کے تجدید اعلانات پر منوعاً عمل پیرا رہے۔ مرحوم کو شیرکوٹ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مرحوم رہبر علی نماز باجماعت، نماز جمعہ، محافل جشن، مجالس عزا میں بر وقت شرکت کرتے اور یہی نہیں بلکہ جلوس عزا میں سبیل پر بھی اپنے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ عمومی طور پر سبیل کی ڈیوٹی جوان یا بچے سر انجام دیتے تھے، لیکن جب عمر رسیدہ افراد یہ فرض انجام دے رہے ہوں تو جوانوں کو بھی رشک آتا ہے اور حبیب نواسہ رسول حضرت حبیب ابن مظاہر کی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ واقعہ کربلا میں ہر شہید کی طرح ان کی قربانی بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ مرحوم رہبر علی بنگش نہایت خوش عقیدہ اور پختہ عقیدہ کے مالک تھے، ولا و عزا کے عملی پرچارک تھے اور آخری سانس تک مرکز مکتب تشیع سے وابستہ رہے۔ مرحوم کی دینی، ملی اور قومی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے مرحوم رہبر علی کی رحلت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مرحوم کے درجات کی بلندی اور سوگوار خانوادہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ دریں اثنا تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے رہنما غضنفر علی شاہ اور دیگر عمائدین نے مرحوم کی قبر پر فاتحہ خوانی کی اور پھول چڑھائے۔ ان کے ہمراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے کارکنان اور ذیلی شعبہ جات کے اراکین بھی ہمراہ تھے۔ اسی کے ساتھ ولسر نیوز بلیٹن اختتام پذیر ہوا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، مولا نگہبان۔